بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن اللہ کا پیغام ہے، ایک بریلینٹ بک ہے، اس کا میسج ہے۔ میں نے جتنے بھی میرے کلپس ہیں، میرا ایک ہی سٹریس اس میں رہتا ہے بنیادی طور پہ کہ قرآن اللہ کا پیغام ہے۔ اللہ پاک نے ہم کو بنا کے کہیں وہ بھاگ نہیں کیا، غائب نہیں ہو گیا، سو نہیں گیا، ہمیں بھول نہیں گیا، اس نے ہم سے گفتگو کی ہے، اور وہ گفتگو سننے کے لیے، اس کو جاننے کے لیے ہمیں کوئی کشف چلے نہیں کاٹنے پڑتے، پہاڑوں پہ جا کے چلے نہیں کاٹنے پڑتے، کوئی محفلیں نہیں جوائن کرنی پڑتی جہاں پہ اللہ کی محفلیں ہوتی ہیں، یا اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ نہیں ملانا ہوتا۔ سمپل جو اس کا پیغام جو ہر گھر میں اس وقت ہے، بلکہ ہمارے اسمارٹ فونز میں ہے، قرآن شریف آپ نے صرف کھولنا ہے اور خدا تعالیٰ آپ سے بات کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ اتنا ہی سادہ، اتنا ہی سمپل ہے جیسا میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں۔ ہر شخص سے اللہ نے انفرادی طور پہ بات کی ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، اللہ نے اپنے بندوں سے گروپس میں بات نہیں کی کہ ایک گروپ ہے، اس گروپ کا لیڈر ہے، چلیں وہ بات سن لیں، باقی جو مرضی کریں وہ ہمیں بتا دے گا۔ قطعاً نہیں، ہر انسان، ہر نفس جو اللہ نے پیدا کیا، یہ قرآن اس سے انفرادی طور پہ مخاطب ہے، انفرادی طور پہ۔ لہٰذا یہ میں خود پڑھوں گا ترجمہ سے، یہ میری اولاد خود پڑھے گی۔ ہر انسان کو خود پڑھنا چاہیے اپنی زبان میں۔ عربی میں نازل ہوا کیونکہ اس کی زبان عربی تھی، جن لوگوں پر ہوا، قریش، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مادری زبان وہ عربی تھی جس میں یہ نازل ہوا، یقینی بات ہے۔ اگر یہ کسی اور لینگویج میں ہوتا، زبان میں، تو وہ قریش کہہ دیتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں تو بات سمجھ نہیں آ رہی، تو ان کو حجت مل جاتی۔ تو اللہ پاک نے ان کے محاوروں میں، ان کی جس کو کہتے ہیں نا کولوکیل لینگویج، جس زبان میں وہ بات کرتے تھے، اسی زبان میں بات کی۔ اس لیے قریش نے، آپ نوٹ فرمائیے، کبھی بھی اللہ کے کلام پر انگلی نہیں اٹھائی، کبھی بھی۔ بلکہ اللہ کا چیلنج ہے شروع میں تھا کہ تم اس جیسی ایک صورت لے آؤ۔ تم کہتے ہو نا انسان کا کلام ہے، کہ بہت اس کو کوئی سکھاتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی سکھاتا ہے، کوئی جن آتا ہے، کوئی اور باہر سے سکھا رہا ہے، تو اللہ نے فرمایا پھر اگر انسان کا کلام ہے، جن کا آپ بھی کر لیں، آپ کو بڑی دسترس حاصل ہے اپنی زبان پہ۔ بعد میں اللہ کہتا ہے آپ صورت چھوڑیں، ایک آیت ایسی لے آئیں، وہ نہیں لا سکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی زبان میں تھا، they could not meet that challenge۔ ہماری اب زبان کیا ہے؟ میرے سامنے اردو کا قرآن کھلا ہوا ہے، یہ انگریزی کا، یہ دونوں زبانیں ہمیں آتی ہیں، تو دونوں میں ہم پڑھیں گے، خود پڑھیں گے انفرادی طور پہ، اس کا سیاق و سباق سامنے رکھ کے، سنسیریٹی کے ساتھ۔ میں آج آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں یہ بتانے کے لیے کہ قرآن میں اتنی خوبصورت دعائیں ہیں کہ اگر آپ ان دعاؤں کو، اب میں ایک سیریز آف دعائیں شروع کروں گا، اس پر کلپس، اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ پاک نے خود ہم کو سکھایا ہے کہ آپ اس طرح دعا کیجئے، یا کبھی وہ اپنے رسول یا نبی کو وہ الفاظ سکھا دیتا ہے کہ آپ اس طرح مانگیے۔ وہ دراصل ہمارے لیے بھی تعلیم ہے۔ اس میں ایک بہت ہی عمدہ بریلینٹ دعا ہے جو میں اس پر بڑا عمل کرتا ہوں، میں تو بہت پڑھتا ہوں یہ دعا، اور میں آپ سے بھی توقع رکھوں گا کہ آپ اس کو یاد کر لیجئے، عربی بھی اور اردو بھی، یا انگریزی اگر آپ کو انگریزی میں ہے۔ اور اسپیشلی جو ہمارے یوتھ ہے، جو اسٹوڈنٹس ہیں، وہ پریزنٹیشنس دیتے ہیں، اور ہوتا ہے نا پریزنٹیشن سے پہلے آپ کو تھوڑی ایک ریسٹلیسنس ہوتا ہے کہ اچھی پریزنٹیشن ہو جائے، جو بات میں کرنا چاہتا ہوں یا کرنا چاہتی ہوں وہ اگلا سمجھ لیں، میرے اندر وہ روانی آ جائے، جو بات جیسی میں نے سمجھی ہے ویسی میں سمجھا دوں۔ دیکھیں اللہ پاک نے کتنی خوبصورت دعا ہمیں سکھائی ہے۔ یہ وہ دعا ہے بڑی مشہور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ فرعون کے پاس جائیے، تو اور یہ دعا سکھائی، یہ دعا مانگیے اور پھر جائیے۔ وہ دعا بڑی مشہور ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ طٰہٰ میں 25 سے 27 تک غالباً 3، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس کا ترجمہ دیکھیے، اے میرے رب۔ آپ اپنی پریزنٹیشن سامنے رکھیے کہ آپ نے ہائر اپس کو پریزنٹیشن دینی ہے، یا ہم
ہم اپنی زندگی میں بھی ہر وقت پریزنٹیشنز دیتے ہیں یا لیکچرز دیتے ہیں, ہر وقت وی ہیو ٹو ایڈریس سم ون تھرو آور پریزنٹیشن. تو اس کو ملحوظ خاطر رکھیے اور الفاظ دیکھیے کتنے خوبصورت ہیں. اے میرے رب میرے سینے کو میرے لیے کھول دے اور میری مہم کو آسان کر اور میری زبان کی گرہ کھول دے کہ لوگ میری بات سمجھیں. پورا انکمپنسنگ جو ہم جس چیز جو چیز ہم سے متعلقہ, دیکھیں سب سے پہلے رب اشرح لی صدری, یا اللہ میرا سینہ کھول دے, یعنی آپ کی جو اندرونی کیفیت ہے آپ اس کو ایڈریس کر رہے ہیں, اللہ سے کہہ رہے ہیں یا اللہ مجھے اس میں آپ جس کو کہتے ہیں نا شرح صدر دیجئے, یعنی کہ مجھے اندر کانفیڈنس پیدا کیجئے. یہ الفاظ یا یہ جملہ دراصل ہماری کمزوری کی نشانی نہیں ہے, ہماری تیاری پوری ہے پریزنٹیشن دینے کے لیے. ہم اللہ سے کانفیڈنس چاہتے ہیں کہ ہم صحیح طریقے سے یہ حق ادا کر سکیں. تو پلیز پریپیئر می فار دیٹ, گیو می دیٹ کانفیڈنس. تو یہ ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری, یعنی امر کام, میرا کام کو میرے لیے آسان کر دے. پریزنٹیشن ہے فار انسٹنس, وہ میرے لیے آسان کر دے. میں نے پریپیئر کی ہوئی ہے, آئی ایم آل پریپیئرڈ, بس اس کو میرے لیے آسان کر دیجیے. یعنی راہ کی ہمواری اور مہم کی کامیابی کے لیے دعا ہے. یعنی تو اپنے فضل سے ہر مشکل کو آسان کر اور راہ کی ہر رکاوٹ کو دور کر. کتنی بریلینٹ دعا ہے. یعنی ایک ہماری اندرونی کیفیت رب اشرح لی صدری کہ کانفیڈنس دیجیے, ویسر لی امری, اور آؤٹ سائڈ جو میرا کام ہے اس کو میرے لیے ہموار کیجیے. واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, میری زبان کی گرہ کھول دے, یعنی جو بات میں کہنا چاہتا ہوں یا کہنا چاہتی ہوں وہ روانی سے میری بات میں ادا کر دوں, اور اس لیول پہ کہ اگلا بھی میری بات سمجھ جائے. یہ ہے نا میری زبان کو قوت اور روانی عطا فرما, میری زبان کو قوت اور روانی عطا فرما کہ لوگ میری بات کو سنیں اور سمجھیں. آئی تھنک دس از اے بریلینٹ دعا. یہ آپ کو اس کی عربی بھی آنی چاہیے, بہت سمپل ہے. قرآن کا یہ اعجاز ہے, میں آپ سے عرض کروں کہ عربی آپ پڑھیں گے وہ ایک دم زبان پہ روانی آ جاتی ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تو اس کو یاد کیجئے. زندگی کے روز کتنے معاملات ہوتے ہیں, کتنے لوگوں سے ملنا ہوتا ہے, ہم کبھی ہچکچا رہے ہوتے ہیں یا ہمیں وی ڈونٹ ہیو دیٹ کانفیڈنس پرہیپس ایون دو وی آر ویل پریپیئرڈ. یہ دعا ہے جو آپ کے اور آپ کے میرے کام آئے گی. یاد اس کو میں ترجمہ پھر پڑھ دیتا ہوں آپ کو. اس ترجمہ اس کا ہے اے میرے رب میرے سینوں کو میرے لیے کھول دے اور میری مہم کو آسان کر اور میری زبان کی گرہ کھول دے کہ لوگ میری بات سمجھیں. آمین. بہت شکریہ. السلام علیکم.